بسم الله الرحمن الرحيم. ایسا لگتا ہے کہ خداؤں نے خود تمہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا اور خوبصورتی سے آراستہ کیا. تمہیں ایسا نہیں لگتا؟ ہمارے قصر کے پیشکار جناب ہنی پور کو یہاں بلاؤ. اس نے یہ اپنے لباس کے نیچے چھپایا ہوا تھا. یہ یوزارسیف کی صنعت فروخت ہے بانو حضور. کسی شمول نامی شخص نے یوزارسیف کو بدست مالک فروخت کیا ہے. اسے تو ہمارے قصر کے خزانے میں ہونا چاہیے تھا، نہ کہ تمہارے پاس. جیسی آپ کی مرضی. بانو حضور، یوزارسیف آپ کی سپرد ہے. میں چاہتی ہوں کہ اس کی بہتر طور پہ تربیت ہو، قصر میں زندگی گزارنے کے طور طریقے رمرہ کے ساتھ پیش آنے کے آداب سیکھے. امید ہے کہ ہمارے قصر کے لائق فائق پیشکار بطور احسن اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہوں گے. تمہارا کیا خیال ہے؟ اس کا یہ تعظیم کرنا عزر احترام ہے؟ یہ صحرا نشین چرواہا یہ بھی نہیں جانتا کہ جھکا کس لیے ہے، اور عام یہ امید رکھتی ہیں کہ اس کی یہ تعظیم عزر احترام ہو. اس لباس میں تو اور بھی خوبصورت ہو گیا ہے. اس کی منہ پر اتنی تعریف مت کریں، مغرور ہو جائے گا. میرے ساتھ آؤ. یہ کمرہ جو دیکھ رہے ہو، یہ زلیخا اور پوتیفار کے نہایت ہی قریب اور عزیز ترین مہمانوں کے لیے مختص ہے. اس کمرے تک آنے کے لیے ان 7 دروازوں سے جہاں سے ہم گزر رہے ہیں گزرنا پڑتا ہے. ان 7 دروازوں پر مضبوط قفل لگے ہوئے ہیں کہ اگر یہ دروازے مقفل ہوں تو کسی کو اس کمرے میں آمد و رفت کی مجال نہیں. ان دروازوں کی چابی صرف بانو زلیخا کے پاس ہوتی ہے. اور یہ ہمارے قصر کا خوبصورت ترین منظر ہے، اور یہاں سے ہمارے مصر کے سب سے بڑے دریا نیل کا بخوبی نظارہ کیا جا سکتا ہے. اور اس طرف مغرب کی جانب شہر خموشاں نظر آ رہا ہے. میرے ساتھ آؤ. یہ بانو زلیخا کا مخصوص کمرہ ہے. وہ ایک مغرور اور متکبر اشراف زادی ہے. خیال رہے کبھی بھی ان کے حکم سے روگردانی مت کرنا. چلو. یہ جناب پوتیفار کی استراحت گاہ اور کتاب خانہ ہے. پوتیفار مصر کی دوسری بڑی شخصیت ہے
اور تمہیں سیکھنا چاہیے کہ ان کے اور دیگر اہم شخصیات کے روبرو بطور احترام کس طرح تونش بجا لانا ہے. اور وہ ہے سوفر جناب پوتیفار کا مخصوص خدمتگار اور کتابدار. چلیں. یہ جناب پوتیفار اور بانو زلیخا کے کھانا کھانے کا مخصوص کمرہ ہے. مجھے یوسف کو نجات دلانی ہوگی. مجھے کچھ کرنا ہوگا. کیا یوسف کسی قید و بند یا زندان میں ہے جو اسے نجات دلاؤ گے؟ مگر پھر بھی وہ ایک غلام ہے. لیکن اس پرشکو قصر میں اس کا حلیہ غلاموں کا سا نہیں تھا. اگر کسی پرندے کا قفس خوبصورت ہو تو کیا وہ پرندہ اسیر نہیں ہے؟ میں اس وقت تک مصر کو ترک نہیں کروں گا جب تک کہ یوسف کو یعقوب نبی کے پاس نہ لے جاؤں. لیکن تم نے دیکھا کہ عزیز مصر اور ان کی ملکہ یوسف کو کس قدر چاہتے ہیں. لیکن یعقوب نبی جتنا نہیں. مجھے یقین ہے کہ وہ یوسف کی جدائی کی آگ میں جل رہے ہوں گے. لیکن مالک، یوسف نے بتایا تھا کہ اس کا مصر آنا ارادہ خدا بندی کے تحت ہے. یہ میرا آخری تجارتی سفر تھا. تم جلد سے جلد مال تجارت فروخت کر کے بابل واپس لوٹ جاؤ. یہ خدمتگاروں اور غلاموں کا رہائشی حصہ ہے. ان میں سے کچھ تو قصر پوتیفار کے کاریگر ہیں اور کچھ یا تو قصر کے مختلف شعبوں میں کام کرتے ہیں یا کپاس اور نرسل کے کھیتوں میں کاشتکاری کرتے ہیں. ان میں سے اکثر مرد و خواتین اس وقت مصروف کار ہیں. ان میں سے ہر ایک کمرے میں ایک خاندان رہائش پذیر ہے. یہ لوگ اتنی مفلسی و بدحالی کا شکار کیوں ہیں؟ جناب پوتیفار ان پر کوئی توجہ کیوں نہیں دیتے؟ ٹپس میں دیگر خدمتگار، غلام اور مزارع وغیرہ بنسبت ان کے کہیں بدتر حالت میں ہیں. ہم انہیں رہنے کے لیے مکان اور مناسب غذا فراہم کرتے ہیں اور ان کی اور ان کے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں. کیا میں کبھی کبھی ان سے ملنے آ سکتا ہوں؟ کیوں نہیں، لیکن بہتر ہوگا کہ بانو زلیخا اور عالی جناب پوتیفار سے اجازت لے لیں. یہ غلام ہماریاں اٹھانے کے لیے مخصوص ہیں. چلو. یہاں پر نرسل سے کاغذ تیار کیا جاتا ہے. درود پر عالی جناب منیفر.
نرسل کتابت کے کام آتا ہے. ہم تو کتابت کے لیے حیوانات کی کھال استعمال کرتے ہیں. یہ جانوروں کی کھال سے کہیں بہتر ہوتا ہے. تم لکھنا جانتے ہو؟ جس نے مجھے خلق کیا ہے اسی نے لکھنا بھی سکھایا ہے. یہ تو بہت اچھا ہے. جو غلام لکھنا جانتا ہے وہ اس کے مالکوں کے لیے بڑی نعمت ہے. کیا کہا تم نے؟ کس سے سیکھا ہے؟ اس مربی سے جو میرا مختار ہے. وہ تمام زبانیں جانتا ہے. یہ اچھی بات ہے. چلیں. یہاں کتان کپڑا بنا جاتا ہے. کتان وہی کپڑا ہے جو ہم کمر کے گرد باندھتے ہیں اور اس سے لباس تیار کرتے ہیں. نفیس ترین کتان جو یہاں تیار ہوتی ہے وہ شاہی کتان کے نام سے معروف ہے. یہ کارخانہ صرف اہلیان قصر کے لیے کتان کپڑا تیار کرتا ہے. بانو زلیخا وہ مصری اشراف زادی ہیں جن کے لیے اس کارخانے میں نہایت نفیس اور خوبصورت کپڑا تیار کیا جاتا ہے. چلو. یہ کارخانہ ہے سفالگری. درود بر عالی جناب ہونے پر. آب رسانی کی چند نالیاں سواری گزرنے کی وجہ سے ٹوٹ گئی. انہیں تبدیل کرنا ہے. اس ناپ کا ہے نا جناب؟ ہاں ہاں اسی ناپ کا ہے. ان کے تیار ہوتے ہی تبدیل کرا دوں گا. ٹھیک ہے. یہ اناج کا گودام. باورچی خانے کی ضرورت کی تمام اشیاء خورد و نوش کی نگہداری یہاں ہوتی ہے. تمہارے حواس کہاں ہیں؟ ٹھیک سے کام کرو. یاد رہے آج کے بعد جب تک تمہیں بلایا نہ جائے اور کوئی سوال نہ کیا جائے جواب نہیں دو گے. زلیخا ایک متکبر خاتون ہے اور بسا اوقات درباریوں کی طرح سخت گیر اور بے رحم بھی ہو جایا کرتی ہیں. یہ قصر کا باورچی خانہ ہے. یہاں مختلف افراد کے لیے مختلف غذائیں تیار کی جاتی ہیں. خدمتگاروں اور غلاموں کے لیے الگ، قصر کے منتظمین اور مسئولین کے لیے الگ، اور جناب پوتیفار اور بانو زلیخا کے لیے کھانے کا الگ اہتمام کیا جاتا ہے. مختلف قسم کی غذائیں کیوں؟ کیا سب کے لیے ایک ہی قسم کا کھانا تیار نہیں کیا جا سکتا؟ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا. جناب پوتیفار اور بانو زلیخا غلاموں اور خدمتگاروں کے برابر تو نہیں ہے نا؟ یہ یوزار شیف آج سے یوزار شیف غذا کی تقسیم میں آپ کی مدد کرے گا. یوزار شیف پڑھنا لکھنا جانتا ہے، چنانچہ اس فہرست کے تحت جو ہم اسے دیں گے ہر شعبے کو اس کی تعداد کے مطابق غذا تقسیم کرے گا. دیکھ رہے ہو کس اشتیاق سے تمہیں دیکھ رہے ہیں. صرف تمہاری خاطر یہاں جمع ہوئے ہیں. یہاں کیا کر رہے ہو؟ اپنا اپنا کام کیوں نہیں کرتے؟ جاؤ اپنا کام کرو. اپنا کام کرو.
یہ قصر کا عبادت خانہ ہے. پوتیفار اور بانو زلیخا اور دیگر اہلیان قصر یہاں عبادت کرتے ہیں. ہم اپنے خداؤں کی یہاں نگہداری کرتے ہیں. یعنی آپ کے خدا جاؤ مکان کے محتاج ہیں؟ تو ظاہر ہے دھوپ اور بارش میں زیر آسمان تو نہیں ہونا چاہیے نا. درود بر جناب ہونے پر پیشکار اعلیٰ. عموماً قصر کے دورے کے لیے صبح کا وقت مخصوص ہے. آج خلاف معمول اس وقت کیسے؟ یزارشیف کو قصر دکھانے کے لیے لایا ہوں. میں نے چاہا کہ وہ قصر اور اہلیان قصر سے آشنا ہو جائے. کیا ہو گیا؟ قصر سے کچھ جواہرات چوری ہو گئے ہیں. یہ قصر کے داخلی دربان ہیں اور ان دونوں میں سے کوئی بھی اعتراف کرنے کو تیار نہیں ہے. تو چلو چل کر دیکھتے ہیں. دونوں کو ہی نگہبانوں اور ساکنان قصر کی عبرت کے لیے تختہ دار پر چڑھا دو. اگر اقرار نہ کریں تو حتماً ایسا ہی کرو. میں نے بالکل چوری نہیں کی ہے. میں بے قصور ہوں. اس طرح سے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کون کیا کہہ رہا ہے. لیکن جناب حنیفر، خداؤں کی قسم میرا کوئی قصور نہیں. سب جانتے ہیں میں نے کبھی چوری نہیں کی. اصل میں جس روز چوری ہوئی وہ میری نگہبانی کا دن نہیں تھا. پتہ نہیں یہ مجھے کیوں پکڑ کر لائے ہیں. آخر کار تو ہمیں مجرم کا پتہ چل ہی جائے گا. بہتر ہوگا کہ خود ہی اقرار کر لو اور مسئلے کو یہیں ختم کر دو. اس کا کہنا ہے کہ تم اس کا دھیان بٹتے ہی اس کی ماموریت کی جگہ پر داخل ہوئے تھے. میں اس کی ماموریت کی جگہ پر؟ یہ سچ نہیں ہے. یہ جھوٹ بول رہا ہے. غلطی ہو گئی. میں مجبور تھا. اس طرح بتاؤں کہ چند لمحوں کے لیے میری آنکھ لگ گئی تھی. یعنی اس قصر میں کوئی شخص بھی ایسا نہ تھا جس نے مجھے دیکھا ہو. نگہبان کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داری کے دوران نہایت ہوشیار اور چوکنا رہے. تمہیں سونا نہیں چاہیے تھا. تم خطاکار ہو. تم نے ایک تو اپنی ذمہ داری سے غفلت برتی اور دوسرا یہ کہ تمہارا کوئی گواہ بھی نہیں ہے. لیکن عالی جناب میں چور نہیں ہوں. مجھ پر رحم کیجیے. مجھے افسوس ہے. نینیفر کپتا کو آزاد کر دو اور اس کو زندان میں ڈال دو. عالی جناب میں چور نہیں ہوں. خداؤں کی قسم میں نے چوری نہیں کی ہے. مجھ پر رحم کریں. تم پر خداؤں کی لعنت ہو نینیفر. تم پر خداؤں کا قہر ٹوٹے. انہیں حقیقت کیوں نہیں بتا دیتے؟ منہ بند کرو. عالی جناب میں چور نہیں ہوں. سچ کہتا ہوں میں نے چوری نہیں کی ہے. عالی جناب میں چور نہیں ہوں. میں چور کی شناخت کر سکتا ہوں. نہیں برخدا، یہ تمہارا کام نہیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں. کیا آپ نہیں چاہتے کہ چور کی شناخت ہو؟ کیوں نہیں؟ تم کیسے چور کی شناخت کرو؟ میں نے اپنے بابا سے سیکھا ہے. وہ فیصلہ دینے میں بڑی مہارت رکھتے تھے. تمہیں یقین ہے؟ جی جناب حنیفر، آپ چاہیں تو آزما لیں. دیکھ لیتے ہیں. میں جانتا ہوں کہ چور کون ہے. بہتر ہوگا اعتراف کر لیں اور اپنے جرم کو مزید سنگین نہ کریں. اصل میں جس دن قصر سے جواہرات چوری ہوئے میں پیرے پر تھا ہی نہیں. میں بے گناہ ہوں. میں نے چوری نہیں کی. میرے پاس گواہ بھی نہیں. لیکن میں نے نینیفر کو جواہرات کے کمرے سے باہر نکلتے دیکھا تھا. بے گناہ کون ہے میں جانتا ہوں.
तुम खौफ में मुब्तला मत हो और गुनाहगार को भी खूब पहचानता हूँ। जल्द ये सब भी उसे पहचान लेंगे। मैं जनाब हुनीफर से दरख्वास्त करता हूँ कि जैसे ही गुनाहगार की निशानदेही करूँ फौरन उसकी गर्दन उड़ा दी जाए। मुझे बस उसका पता चल जाए। रुदामून तैयार खड़ा है। मैं उसे मोहलत नहीं दूंगा, बस एक इशारे की देर है। जनाब रुदामून, इन दोनों को इस बागीचे के सामने में 2 जानों बिठा दें। इनकी आंखों पर पट्टी बांध दें। रुमाल लाओ। इनके हाथ बांधो। एक बार फिर चोर को मोहलत दी जाती है। अगर खुद एतराफ जुर्म कर ले तो बख्श दिया जाएगा, लेकिन अगर हमने उसकी निशानदेही कर दी तो जनाब रुदामून यहीं पर उसकी गर्दन उड़ा देंगे। चोर ये है, अपनी तलवार निकाल ले। यही चोर है, इसकी गर्दन उड़ाते हैं। नहीं, मैं एतराफ करता हूँ कि चोरी मैंने की है। माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए जनाब रुदामून। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतनी जल्दी एतराफ कर लोगे। आफरीन युज़ार सेफ, आफरीन। ले जाओ इसे। आफरीन बरखुरदार, बहुत खूब। मुझे यकीन न था कि कामयाब होगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारा मशकूर हूँ युज़ार सिफ। अगर तुम ना होते तो मैं बेगुनाह मारा जाता। तुम पर खुदाओं की रहमत हो। तुम्हारी बेगुनाही साबित करना मकसूद ना होता तो नैनीफर को हरगिज शर्मिंदा ना होने देता। ये इतना भी मासूम नहीं। अगर दोबारा कभी अपनी जिम्मेदारी से गफलत बरती तो सख्त सजा के मुस्तहक करार पाओगे। शुक्रगुजार हूँ, शुक्रगुजार हूँ। बहुत खूब बेटा, अब चलें, मेरे साथ आओ। कितना ज़हीन और होशियार है। देखा किस तरह उससे उगलवाया है। खूबसूरत भी है और ज़हीन भी। मुझे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा है कैसे इस बच्चे ने ये मसला हल कर दिया। वो जो समझ रहा था कि बस उसकी गर्दन अब कटी, तेजी से अपनी जगह से उठा और अपने गुनाह का एतराफ कर लिया। वो कह रहा था, नहीं नहीं, मुझे मत मारो। हाँ, मैंने चोरी की है, मैं गुनाहगार हूँ, मैं एतराफ करता हूँ। और यूं युज़ार सेफ की इस तरकीब ने सबको वर्ताए हैरत में डाल दिया। किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था कि इतना सा बच्चा और इतना अक्लमंद होगा। फिर तो मुझे जनाब पुतीफार का इस गरां कदर हदिये की बाबत शुक्रगुजार होना चाहिए। युज़ार सेफ पढ़ना लिखना भी जानता है। आज से कोई भी इजाफी गदा नहीं ले जा सकता। युज़ार सेफ हर शख्स को उसका हिस्सा फहरिस्त में लिखी गई मिकदार के मुताबिक देगा। एक गुलाम का पढ़ा लिखा होना किसी नेमत से काम नहीं। युज़ार सेफ के कयाम का कहाँ बंदोबस्त किया है? अभी सोचा नहीं बानो। जाहिर है कि गुलामों के साथ इसमें सोचने की क्या बात है। नहीं, गुलामों के साथ नहीं, यही इसी कसर में से होना चाहिए। वो कमरा जो मैंने तुम्हें दिखाया था। ये बताओ युज़ार सेफ, तुम्हें वो कमरा पसंद है?
शुक्र गुजार हूँ। अगर इजाजत फरमाए तो मैं चाहूंगा कि मेरा कमरा भी दीगर खिदमतगारों और गुलामों के साथ ही हो। मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें कहाँ और किसके साथ रहना चाहिए। समझ में आया? कस्र में गुलाम की मौजूदगी कस्र के कवानीन के खिलाफ है और दीगर गुलामों और खिदमतगारों की बगावत का बाइस बनेगा। जब मैं और खुदावंद कस्र जनाब पुतीफार इस बच्चे से दिली वाबस्तगी रखते हैं तो औरों को इज़हार ख्याल का कोई हक नहीं। युजारशीफ, मेरे बेटे, मेरी कोई औलाद नहीं है। तुम मुझे अपने बाबा की तरह समझो और कोई भी मुश्किल हो तो मुझसे कहना। शुक्रगुजार हूँ। बेचारे मेरे बाबा, खुदा उन्हें सब्र दे। सुनो एक कनान के भेड़ियों, मैं तुमसे मुखातिब हूं, खामोश क्यों हो? बाबा, क्या भेड़िए भी बातें करते हैं? नहीं मेरे बच्चे, लेकिन अगर खुदावंद चाहे तो मेरी बात का जवाब जरूर देंगे। देखो बेटा, देखो बेटा, आ गए। आखिर तुम लोगों ने अपने भाई पर क्या आफत ढाई है? तुम बताते क्यों नहीं लावी? बाबा वो भेड़िए। झूठ बोलते हो। भेड़ियों ने इनकार कर दिया। उन्होंने बताया कि उन्हें यूसुफ की कोई खबर नहीं। भेड़िए ने? बाबा जान, भेड़िए ने किस तरह इनकार किया? मैंने भी सुना है। भेड़िए ने बाबा से बातें की, बताया कि यूसुफ को हमने नहीं खाया है। इससे पहले कि देर हो जाए बता दो कि तुम लोगों ने यूसुफ के साथ क्या किया है। अभी भी वक्त है। हमें खुद नहीं पता, बहुत ढूंढा। भेड़ियों पर तोहमत मत लगाओ। जो कुछ किया है तुम भेड़िया सिफतों ने किया है। आओ तौबा कर लो और हकीकत बता दो।
खुदा हर किसी को तौबा की तौफीक नहीं देता, बिलखुसूस उन लोगों को जिनके कुलूब पत्थर के हो जाएं। खुदा निगहबान मालिक, फिर मिलेंगे। खुदा निगहबान। यूजारसेफ को यहां लेकर आओ। तुम्हारे साथ गुजारे इन चंद सालों में मुझे अंदाजा हो गया कि मैं कभी भी साबे औलाद नहीं हूंगा, और मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें मां बनने की नेमत से महरूम रखूं। पहली बात तो ये कि अब रिश्ता इज़्दिवाज पे मुंसलिक हुए चंद साल हुए हैं, क्या मालूम मुस्तकबिल में साहिब औलाद नहीं होंगे। मेरे खुदावन जनाब पोतीफार से मेरी वाबस्तगी औलाद की खातिर नहीं है। मैं आपकी इस मोहब्बत की कदर करता हूं, और इसी मोहब्बत के पेश नजर मैंने यूजारसेफ को आपकी खिदमत में पेश किया था, क्योंकि जानता था कि इस बच्चे की मौजूदगी आपकी खुशी और मुसरत का बाइस होगी। कोई चीज आपकी मोहब्बत से बढ़ के मेरी खुशी का बाइस नहीं। यूजारसेफ को भी चूंकि आपका हदिया है, चाहती रहूंगी। आपका क्या ख्याल है कि अगर कभी हम साबे औलाद हो गए तो क्या हमारा बच्चा भी यूजारसेफ की तरह खूबसूरत दिलनशी होगा? शायद, लेकिन इसकी तरह ज़हीन और फतीन तो हरगिज नहीं होगा। तुमने ऐसा क्या किया है कि बानो जुलेखा तुम्हारी इतनी तारीफें करती है? जनाब पुतीफार, आज यूजारसेफ ने चोर की शिनाख्त के लिए जो चाल चली है, उसने सबको हैरत में डाल दिया है। आली जनाब, आज कसर में हर तरफ यूजारसेफ की फहम फरासत के चर्चे हो रहे हैं। सब कह रहे थे यूजारसेफ ने नैनीफर किप्ता को कैद करवाया है। तुमने पहले रोज ही साबित कर दिया है कि तुम बानो जुलेखा के मुंह बोले बेटे बनने की अहलियत रखते हो। मैंने खुद सुना, वो उसे अपना मुंह बोला बेटा बनाने का इरादा रखते हैं। जुलेखा? जुलेखा ने उसे बतौर फर्जंदे मुतमन्ना कबूल कर लिया? कहा तो कुछ नहीं, गालिबन मुत्तफिक हैं। ये कैसी अफवाहें हैं जो हर तरफ फैली हुई हैं? मेरा ख्याल है मैं जानती हूँ, यकीनन यूजारसेफ के मुतालिक है। क्या यूजारसेफ की फर्जंद मुतबन्नी वाली बात दुरुस्त है? अच्छा इंतखाब है ना?
یہ مصر کے آئین و قانون اور اس کے رسم و رواج کے برخلاف ہے۔ یوزار صرف ایک اجنبی ہے اور ادنا طبقے سے تعلق رکھتا ہے اور آپ جیسی اشراف سادی سے کوئی میل نہیں رکھتا۔ جب میرا فرزند بن جائے گا تو وہ بھی نام و مقام و مرتبے کا حامل ہو جائے گا۔ اور اس کے آئین اور ایمان کا کیا کریں گی؟ کیا معلوم کہ وہ آمون کا دشمن اور آئین مصر کا مخالف نہیں ہے؟ عجیب باتیں کر رہی ہیں۔ بچوں کا ذہن کورے کاغذ کی مانند ہوتا ہے جس پر جو چاہے بآسانی تحریر کیا جا سکتا ہے۔ اس ارادے کو عملی جامہ پہنانے سے باز آ جائیے، یہ بہتر نہیں ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، آپ بھی بہتر ہوگا مایوس کن باتیں کرنے کے بجائے میری مدد کریں۔ تو پھر مجھے حجت تمام کر لینے دیجیے۔ میں آج معبد آمون کے جادوگر کے پاس گئی تھی اور انہیں یوزار صرف کے بارے میں آگاہ کیا۔ آپ جانتی ہیں انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یہ بچہ زلیخا کا دشمن ہے اور یہ آپ کو اس زندگی سے بیزار کر دے گا اور ان خداؤں سے متنفر کر دے گا۔ جادوگر نے بتایا آپ آخرکار کسی دوسرے خدا کی پرستش کرنے لگے گی۔ یہ کیا فضول باتیں کر رہی ہیں؟ وہ ایک بچہ ہے، بچے کو میں جیسے چاہوں تربیت کر کے ڈھال سکتی ہوں، سمجھی؟ تو کل سے اسے تیار کر کے میرے پاس لانا، سمجھی؟ تو میں چاہتی ہوں اسے مصری آداب اور رسومات سے آشنا کروں، اس کام میں میری مدد کریں۔ میں آپ کے لیے بہت پریشان ہوں مانو۔ اگر آپ نے فیصلہ کر ہی لیا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن کل کو یہ مت کہیے گا کہ قاری ماما نے بتایا نہیں۔ میں جناب پوتیفار کا کھانا لینے آیا ہوں۔ یوزار صاحب کی عدم موجودگی میں ہم یہ نہیں کر سکتے۔ کھانے کی تقسیم کے اختیارات انہی کے پاس ہیں۔ اس نے خوب اپنی جگہ بنائی ہے۔ پوتیفار اور زلیخا اسے اپنا فرزند متبنہ بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ راستہ دیں، ایک طرف ہو جائے۔ قصر کے تمام افراد کی کل تعداد کی فہرست یوزار شیف کے پاس ہے۔ ہر شخص اور ہر شعبے کے لیے جتنی مقدار یہ کہے غذا دے دیں۔ نگہبانوں کے لیے غذا 5 افراد کی۔ افراد۔ معبد کے کاہنوں کی تعداد تو 5 ہے، 20 افراد کا حصہ کیوں؟ تو کیا معبد کے خداؤں کو غذا کی ضرورت نہیں؟ تو کیا معبد کے خدا کھانا بھی کھاتے؟ نہیں کھاتے، لیکن کیا بندوں کی غذاؤں کو متبرک کرنے کے لیے خداؤں کے حضور میں ہدیہ نہیں کرنا چاہیے؟ اور جب تمام خدا اس غذا کو متبرک کر دیتے ہیں تو اسے کون کھاتا ہے؟ وہ جو غذا متبرک کر دیتے ہیں وہ خداؤں کے معبد کے کاہنوں اور خادموں کا حصہ ہو جاتی ہے۔ اس طرح تو ہر کاہن دوسروں کی بنسبت 4 گنا کھانا کھاتا ہے۔ اسی وجہ سے کاہن زیادہ موٹے تازے ہو جاتے ہیں۔ کاہن اور ان سے وابستہ افراد تو ہر روز خداؤں کی برکت سے موٹے تازے ہوتے جا رہے ہیں، جبکہ دیگر کارکنان کو حسب ضرورت غذا بھی میسر نہیں۔ اور کیا؟ اگر خدا اس غذا کو متبرک نہ بھی کریں تو کیا ہو جائے گا؟ یقیناً وہ ہمارے میدوں میں گڑبڑ مچا دیں گی۔ بس کرو، اگر خادمین محبت سے شرم نہیں کرتے
कम से कम खुदाया ने मोहब्बत से तो कुछ हया करो। चलो। ये जादूगरनी अब गई है ताकि यूज़ार सीफ के खिलाफ जहर उगले। यहाँ तो माबद के काहिनों की तादाद 5 लिखी हुई है, लिहाजा 5 अफराद से ज्यादा ग़िज़ा नहीं मिल सकती। ये तुम्हारा मसला नहीं है, हमने हमेशा 20 अफराद का हिस्सा लिया है। आज ये जितना कह रहे हैं इन्हें दे दो, जनाब हुनीफा इस मसले को खुद हल करेंगे। नाम पे खुदाओं के, पेट में काहिनों के। आज तक किसी ने भी उनकी इस धांधली पर एतराज नहीं किया था। आफरीन है बरखुरदार, आफरीन। एक वो थी नेनुफर किप्ता की रुसवाई और एक ये है काहिनों की रुसवाई। देखा इस बच्चे ने किस तरह नेनुफर किप्ता को जिंदान का रास्ता दिखाया। बड़ा ही निडर और ज़हीन बच्चा है जनाब हुनीफा। अच्छा, तो क्या हो रहा है यूज़ार सीफ? कोई मुश्किल तो पेश नहीं आई? नहीं आली जनाब। यूज़ार सीफ का माबद के काहिनों से झगड़ा हो गया था। ये उनकी इरादा तलबी के माने हो रहा था। कारी मामा भी इस तमाम माजरे की शाहिद है। मेरा ख्याल है कि कारी मामा और काहिनान इस बच्ची के खिलाफ कोई साजिश करेंगे। आली जनाब का खाना तैयार? जी आली जनाब। उठा कर ले चलो। तुम भी आओ यूज़ार सीफ। इनके ग़िज़ा हर रोज की तरह इन्हें दो जब तक यूज़ार सीफ वापस लौटे। चले। आप तो नहीं थे कि जो देखते कि लोग हम पर किस तरह हंस रहे थे। कारकुनाने कसर भी उसी का साथ दे रहे थे। यानी पोतीफार ने तकसीम ग़िज़ा की जिम्मेदारी एक बच्चे को सौंप दी है। हुनीफर ने उसे जिम्मेदारी दी है। मुझे यकीन है कि वो काफिर है और हमारे खुदाओं को नहीं मानता। अगर ऐसा हुआ तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं पोतीफार और सुलेखा से बात करूंगा, परेशान मत होना। यूज़ार सेफ, कहाँ हो तुम? यहाँ हो। नेमी साहबो, क्या हुआ? यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम काफिर हो और हमारे खुदाओं की परस्तिश नहीं करते? तुम कहना क्या चाहते हो? अभी खुफू काहिन माबूद के खादिम बेंगी से कह रहे थे कि अगर साबित हो गया कि तुम हमारे खुदाओं की परस्तिश नहीं करते तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अगर मेरे खुदा ने चाहा तो मुझे कुछ नहीं होगा। बताया नहीं? क्या तुम काफिर हो? मैं तुम्हें इत्मीनान दिलाता हूँ कि मैं काफिर नहीं हूँ और खुदा की परस्तिश करता हूँ। किस खुदा की बात कर रहे हो? तुम्हारा खुदा, मेरा खुदा, सबका खुदा। ओह, अब मुझे इत्मीनान हो गया। तुम्हें पता है खुदा ने तुम्हें मेरी निजात के लिए भेजा था। मुझसे कुछ कहा? नहीं, मैं खुद से बोल रहा था। कुछ नहीं, तुम जाओ। आ रहे हो? मिलकर खेलेंगे। हाँ, आता हूँ। काश आप देखती
कस्र के तमाम लोग उसके साथ मिलकर काहिनों का मजाक उड़ा रहे थे। मुझे बताओ, एक बच्चा किस तरह काहिनों की तहकीर और तज़हीक का बाइस बन सकता है? किनायतन कह रहा था, काहिन खुदा के नाम पर ग़िज़ा लेते हैं और खुद अपना पेट भरते हैं। मैं इस सिलसिले में उससे बात करूंगी। मुझे यकीन है कि वो ना आमून की परस्तिश करता है और ना खुदाओं की। जनाबे पोतीफार बानो के मुंतजिर हैं। ज़ोहराने का वक्त हो गया है। इस बच्चे से मोहतात रहें। अगर इसने अरबाब माबद को गुस्सा दिला दिया तो ये अपनी ही जान को खतरे में डाल देगा।